تاریخ میں نا کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کراجے حصار قلعے کی فتح بالکل ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ سمجھیں کہ یہ وہ پہلی چنگاری تھی جس نے آگے چل کر عظیم سلطنت عثمانیہ کی آگ روشن کی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک نوجوان رہنما عثمان غازی نے آخر یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کیسے کی؟ چلیں اس تاریخی واقعے کے پیچھے کی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کراجے حصار کی فتح صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھا، نہیں، یہ تو ایک عظیم سلطنت کے قیام کا اعلان تھا۔ یہ ہمت، ذہانت اور پختہ یقین کی ایک ایسی کہانی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، اس فتح کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ 13ویں صدی کے اناطولیہ میں یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پرانی سلطنتیں کمزور پڑ رہی تھیں اور نئی طاقتوں کے لیے میدان بالکل تیار تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں 2 طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی بائزنٹین سلطنت جو صدیوں حکومت کرنے کے بعد اب کمزور پڑ رہی تھی، اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف تھے عثمان غازی، ایک نوجوان پرعزم لیڈر جو اس خلا کو پر کر کے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اب عثمان غازی کے راستے میں جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ تھا کراجے حصار کا قلعہ، اور یہ کوئی معمولی قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی مضبوط بائزنطینی فوجی مرکز تھا جو اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس قلعے پر قبضہ کیے بغیر عثمان غازی کا اپنی ریاست کو پھیلانے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عثمان غازی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف طاقت کے بلبوتے پر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس کے لیے ایک ذہین منصوبہ بندی، ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت تھی جو صرف تلواروں پر بھروسہ نہ کرے۔ عثمان غازی کا پلان بڑا زبردست تھا۔ کوئی سیدھا حملہ نہیں بلکہ ایک ایک کر کے قدم اٹھائے۔ پہلے اپنے جنگجوؤں کو منظم کیا، پھر قلعے کی سپلائی لائن کاٹ دی تاکہ دشمن اندر سے کمزور ہو، اور آخر میں جب دشمن سب سے کمزور تھا تب فیصلہ کن حملہ کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف بہادری اور تلواروں کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ یہ ذہانت کی جنگ تھی۔ عثمان غازی نے ثابت کیا کہ ایک بہترین منصوبہ محدود وسائل کے باوجود بہت بڑی کامیابی دلا سکتا ہے۔ اچھا، فتح تو مل گئی، لیکن اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عثمان غازی نے فتح کے بعد ایسے کون سے اقدامات کیے جنہوں نے ایک جنگجو کو ایک ریاست کے بانی میں بدل دیا۔ اور پھر جب آخری حملے کا وقت آیا تو ایک زبردست، ایک شدید لڑائی ہوئی۔ بزنطینی فوج نے بہت مزاحمت کی، لیکن عثمان غازی کی قیادت اور ان کے سپاہیوں کے بلند حوصلوں کے سامنے وہ ٹک نہ سکے، اور آخرکار قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہوتے ہی عثمان غازی نے جو کام کیے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ویژن کتنا بڑا تھا۔ پہلی بار ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا جو اسلامی دنیا میں ایک حکمران کی خود مختاری کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے انصاف کے نظام کے لیے قاضی مقرر کیا اور حکومت چلانے کا ایک نیا ڈھانچہ بھی بنایا۔ تو یہ سارے اقدامات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ عثمان غازی کا مقصد صرف علاقے فتح کرنا نہیں تھا بلکہ وہ ایک منظم اور پائیدار ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جس کی بنیاد انصاف اور قانون پر ہو۔ تو آخر اس فتح کی تاریخی اہمیت کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک واقعے نے مستقبل پر کتنے گہرے اثرات چھوڑے۔ دیکھیں، کراجے حصار کی فتح کئی لحاظ سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ یہ عثمانیوں کی پہلی بڑی فوجی کامیابی تھی جس نے عثمان غازی کی لیڈرشپ پر مہر لگا دی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ اس عظیم سفر کا پہلا قدم تھا جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کہلایا۔ تو اس پورے داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کراجہ حصار کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو، حکمت عملی بہترین ہو اور ایمان پختہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی طاقت بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ کو پار کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان غازی نے صرف ایک قلعہ فتح نہیں کیا تھا، انہوں نے تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا، ایک ایسا باب جو صدیوں تک دنیا پر اپنے اثرات چھوڑتا رہا۔